حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تیز آندھیوں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، تیز آندھی سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، تیز آندھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ آپ کی سخاوت تو انبیاء سے کہیں زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے تو بادشاہت کے ساتھ سخاوت کی، آپ نے فقر کے ساتھ سخاوت کی، آپ نے فقر کے ساتھ سخاوت کی۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سب کی نبوتیں بادشاہت والی، سب کی نبوتیں بادشاہت والی، سب کی نبوتیں بادشاہت والی، بادشاہ ہو کر نبی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے والی نبوت اختیار کی۔ اللہ نے فرمایا کہ مکے کے اس پہاڑ اور تہامہ کی وادیاں وہ آپ کے ساتھ سونا چاندی بن کر ساتھ چلتی۔ ایک تو یہ ہے کہ بادشاہ کا خزانہ ایک جگہ رکھا ہوا ہے، بادشاہ اپنے ملک میں اپنی دارالحکومت میں خزانے پر بیٹھا ہوا ہے، نہیں، یہ تو اورنجا کی بادشاہتیں ہیں۔ ہم تو آپ کو ایسی نبوت دیں بادشاہت والی کہ سونے چاندی کے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلے جہاں آپ جائیں، سارا خزانہ ساتھ چلے، ہے کہ نہیں؟ مجھے تو فاقے والی نبوت چاہیے، مجھے فاقے والی نبوت چاہیے۔ سوچنے کی بات ہے، فاقے کے ساتھ سخاوت، بادشاہت کے ساتھ نہیں بلکہ فاقے کے ساتھ سخاوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت اختیار کی وہ فاقے والی نبوت اختیار کی۔ اس فاقے والی نبوت میں آپ رمضان مبارک میں تیز آندھیوں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے ہیں۔ تیز آندھی جتنا تیز چلے اس سے زیادہ آپ مال خرچ کرنے میں اس سے زیادہ تیز ہو جاتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ مہینہ مواسات کا، خیر خواہی کا، اس لیے کہ مومن کے رزق کو اس مہینے بڑھا دیا جاتا ہے، مومن رزق کو اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کہاں ہم میں سے کوئی قابل ہے کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاوے؟ فرمایا ایک گھونٹ لسی کا، لسی بنا انتظام ہو تو پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلا دو، ایک گھونٹ پانی کا کسی کو پلا دو۔ فرمایا کہ اتنا اعمال کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے کہ رمضان کے علاوہ آدمی بڑے سے بڑا عمل کر کے وہ درجہ، وہ اجر حاصل نہیں کر سکتا جو رمضان میں چھوٹے عمل سے کر لیتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں عزیزوں، بات یہ ہے کہ ہمارا رمضان کا مہینہ غفلت سے گزر جاتا ہے، غفلت سے گزر جاتا ہے، غفلت سے مہینہ گزر جاتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ اپنے نفس کو کچلنے اور اعمال میں سبقت کرنے کا مہینہ ہے، اعمال میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ اور یہ خیال نہ کیا جاوے کہ یہ مہینہ عبادت و خلوت کا ہے، بلکہ یہ مہینہ سب سے زیادہ 11 مہینوں کے مقابلے میں، 11 مہینوں کے مقابلے میں جس طرح یہ مہینہ عبادت میں آگے بڑھنے کا ہے، اس طرح 11 مہینوں کے مقابلے میں یہ مہینہ دعوت میں آگے بڑھنے کا ہے۔ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان دو چیزوں سے روکتا ہے، ایک دعوت سے، دوسرے عبادت سے۔ یہ مہینہ شیاطین کو قید کر دیا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے سے شیطان روک رہا ہے، نفس روک رہا ہے۔ سوچنے کی بات، تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے سے
شیطان روک رہا ہے یا نفس روک رہا ہے؟ عیسائی تو قید کر دیے گئے. اب تمہارے پاس یہ عذر نہیں کہ شیطان نکلنے نہیں دیتا، یہ شیطان نے مجھے قید کر دیا. اب دیکھتے ہیں کہ اب تم نکلتے ہو کہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں خروج کر کے قیامت تک آنے والی امت کو بتلا دیا کہ رمضان خلوت کے لیے نہیں، رمضان کا مہینہ خلوت کے لیے نہیں، بلکہ رمضان کا مہینہ 11 مہینوں کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعتبار سے زیادہ موزوں ہے. یہ خیال نہ کیا جائے کہ بھئی رمضان کا مہینہ تو ذکر و عبادت کا، تلاوت اور خلوت کا ہے، کیونکہ نقل و حرکت فرائض کو عملی طور پر زندہ کرنے کے لیے ہے. تم جس طرح رمضان کے علاوہ نماز کے فریضے کو لے کر پھرے ہو، نماز کے فریضے کو قائم کرنے کے لیے، اس طرح تم رمضان کے مہینے میں پھرو روزے کے فریضے کو قائم کرنے کے لیے. نقل و حرکت ان فرائض کو زندہ کرنے کے لیے ہے جو فرائض تمہیں دیے گئے ہیں. اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس کو فرائض ذاتی طور پر ادا کرنے کے لیے نہیں دیے گئے. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس کو فرائض ذاتی طور پر ادا کرنے کے لیے نہیں دیے گئے، بلکہ اس کو فرائض باعتبار عالم کے قائم کرنے کے لیے دیے گئے ہیں. فرائض باعتبار عالم میں قائم کرنے کے لیے دیے گئے. تم نماز سے لے کر پھرو تاکہ نماز قائم ہو، تم روزہ لے کر پھرو تاکہ روزہ قائم ہو. رمضان میں نقل و حرکت کا نہ ہونا، رمضان کے مہینے میں خروج کا نہ ہونا، رمضان کے مہینے میں خروج کا نہ ہونا، وہ روزے کے فریضے کو امت میں سے ختم کر دینا ہے. دیکھو میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ساری دنیا کو معلوم ہے کہ رمضان آ گیا، جب ساری دنیا کو خبر ہے کہ روزہ رکھنا ہے، سنو میں آ رہی بات، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ روزہ رکھنا ہے، اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ رمضان آ رہا ہے. دنیا جہان کے چینل، دنیا جہان کے نیٹ اور دنیا جہان کا یہ گند جتنے بھی آلات کی شکل میں ہے، جب اس کے ذریعے ساری دنیا میں معلوم ہو گیا کہ رمضان آ رہا، پھر رمضان میں پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھرنا تو اس لیے ہوتا کہ بھائی لوگوں کو روزے کی خبر نہیں ہے. بس یہی خیال غلط ہے، یہی خیال غلط ہے. میری بات توجہ سننی پڑے گی، میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. یہی خیال غلط خیال ہے، یہی خیال غلط خیال ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں تبلیغ میں نکلنا اس لیے ہے تاکہ دوسروں کو بھی عمل کی خبر ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تبلیغ میں نکلنے کا مقصد یہ نہیں کہ دوسروں میں عمل کا تعارف ہو جائے. تبلیغ میں نکلنے کا مقصد یہ نہیں کہ دوسروں میں عمل کا تعارف ہو جائے. تو میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ خوب توجہ سے بات سننا جو میں کہنا چاہتا ہوں آگے. تبلیغ میں نکلنے کا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں میں روزے کا تعارف ہو جائے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ساری دنیا میں اس وقت جشن منایا جا رہا ہوگا، جگہ جگہ پھول پتیاں، جگہ جگہ جو ہے بازار سجائے جا رہے ہوں گے. سب بدعتیں ہیں، کیونکہ شیطان قید تو ہو رہا، مگر وہ اپنے قید ہونے سے پہلے تمہیں ان فرائض کی ادا کرنے کے لیے ایسے رسمی طریقے بتا جائے گا کہ تم پورا رمضان اس میں گزار دو گے. پورا رمضان اس میں گزار دو گے. وہ عمل کو رواجی بنا دیتا ہے. میری بات توجہ سے سننا. رمضان میں نکلنے کا مقصد صرف روزوں کا تعارف کرانا نہیں، وہ تو ساری دنیا میں ہو رہا. ہر جگہ سوال، ہاں بھائی چاند ہو گیا نہیں ہو گیا، چاند ہو گیا نہیں ہو گیا، معلوم ہے لوگوں.
رمضان میں نکلنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ تم اگر روزے کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر روزے کی دعوت دو گے تو اس دعوت سے لوگوں میں روزہ رکھنے کی استعداد اور رغبت پیدا ہوگی، کیونکہ تبلیغ اعلان کے لیے نہیں ہے، تبلیغ عمل کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ جس عمل کو لے کر تم پھرو گے لوگ اس عمل کو لوگوں کے اندر اس عمل کرنے کی استعداد پیدا ہوگی، کیونکہ تمہارا یہ روزہ اللہ کے راستے کے مجاہدے کے ساتھ ہے۔